دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے اور آپ کی امنگوں کے بالکل مطابق ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کی بہت زیادہ فرمائش کی جا رہی تھی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع اور وظیفے کا عنوان یہ ہے کہ ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ارد گرد آپ کے قریب جو بھی شخص ہے وہ آپ کا دوست بن جائے گا اور آپ کا مہربان ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے تعلقات اپنے قریب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے استوار ہو جائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے یا ناراضگی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ وظیفہ یہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہے، وظیفے کی جانب ضرور بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کسی دانا کا قول سنانا چاہوں گا۔ قول یہ ہے کہ جب تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اپنے دل میں ایک قبر بھی بنا لو جہاں تم اس کی برائیوں کو دفنا سکو۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جس پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل پیرا ہونے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بہت ہی مکروہ فعل ہے اور یہ کسی دانا نے کہا ہے کہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی سی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اس پر بہت اہم اور بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ بہت اہم غور طلب مسئلہ ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس عادت سے آئندہ باز رہیں گے اگر کوئی بہن بھائی اس کے اندر مبتلا ہے تو۔ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد دانائی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ آپس میں دوستی اور محبت رکھیں۔ تو احباب رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ یہ دانائی یعنی عقل مندی کی سب سے بڑی مثال ہے، سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہم آپس میں دوستی باہم محبت کو فروغ دیں، کیونکہ نفرتیں تو پہلے ہی بہت ہیں۔ یہ بھی کسی دانا نے کہا ہے کہ آپس میں محبتیں بانٹو، نفرتیں تو دنیا میں پہلے ہی بہت ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرنے اور ان کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے، خاص طور پر آج کے حالات میں جب امت بہت ہی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو وظیفے کی جانب ہم بڑھتے ہیں، مزید ٹائم ضائع کیے بنا ہم آپ کو بھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ہر شخص آپ کا دوست اور مہربان ہو جائے گا، اور آپ بھی کوشش کیجئے کہ سب کے دوست اور مہربان ہو جائے۔ احباب، اللہ پاک کا بابرکت نام ہے یا رحیم۔ اس کا اردو میں جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ بے حد و حساب رحم کرنے والا، یعنی کہ کسی حساب کے بغیر، کسی حد کے بغیر ہمارے پر رحم کرنے والا ہمارا رحیم۔ تو احباب، اس نام کا وظیفہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 بار اس نام کو پڑھنا ہے۔ ہر نماز، یعنی آپ جو بھی پانچوں نمازوں میں سے پانچوں نمازیں جب آپ پڑھیں تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ یا رحیم پڑھ لیں۔ تو آپ اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جس سے اس وظیفے کی برکت میں مزید اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ آپ وظیفہ زندگی بھر کر سکتے ہیں، اس کے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ ابھی وظیفے کے تقاضے بہت ضروری ہیں، آپ وہ بھی غور سے سنیں، وہ اس وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ تقاضوں کے بغیر کوئی وظیفہ بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے آپ کوشش کریں کہ تقاضے پورے کریں۔ تقاضے کیا ہیں؟ پہلا تقاضا یہ ہے کہ یا رحیم کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ اپنی ذات پر اور اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں کہ آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ دوسرا تقاضا کہ آپ کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ہو، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ کے پیٹ میں حرام ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا تقاضا کہ آپ باوضو ہوں، پاک صاف ہوں۔ ظاہری سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو آپ نماز کے بعد کریں گے، اور نماز آپ پاک صاف باوضو ہو کر، پاک دامن ہو کر ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور اہم بات یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں کسی کے ساتھ۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو مومن ہے، جس کا مفہوم ہے فرمان کا کہ جو مومن ہے وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور اچھے اخلاق والے لوگوں کو جنت میں ضرور داخل کیا جائے گا۔ تو آپ اپنے اخلاق کو ضرور بہتر کریں، یہ وظیفہ تو بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اچھے اخلاق، حسن سلوک اور عفو و درگزر یعنی معافی دے دینا،
یہ 3 کام ہیں جو رسول اللہ کو بہت پسند تھے اور جس کا دین کے اندر، اسلام کے اندر بھی بہت اجر ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 3 کام کرنا شروع کر دے تو اس کی زندگی جنت بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی جنت بن جائے۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دوستی کے تقاضے پورے کیجئے، دوسروں کی غیبت، چغلی اور اس طرح کے عیبوں کو اچھالنے سے آپ باز رہیے۔ کسی کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کی برائی نہ کریں، اور اگر کسی کو نصیحت کرنی ہو تو نصیحت وہی اثر انداز ہوتی ہے جو غیر موجودگی میں، لوگوں کی غیر موجودگی میں آپ اکیلے میں کسی تنہائی میں کسی انسان کو کریں، ورنہ جو نصیحت ہوتی ہے وہ انتقام کی جانب بڑھ جاتی ہے، اور بجائے اس کا فائدہ ہونے کے، مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں، آپس کے جو روابط ہیں، ان کے اندر مشکلات بعض اوقات پیش آ جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل مزید پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بھی کوشش کریں کہ ہر طرح کی بری عادات، غیبت کے بارے میں تو قرآن کریم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو غیبت ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ یہ اتنا سنگین اور سخت گناہ ہے اور اللہ پاک نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے۔ تو آپس میں جو دوستی، محبت اور پیار کے جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کی جو 3 چابیاں آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ اچھے اخلاق، عفو و درگزر اور حسن سلوک، یہ 3 چیزیں آپ اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ارد گرد لوگ آباد ہیں، آپ کے ارد گرد قریبی دوست احباب رشتہ دار ہیں، ان کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز جب آپ اس دنیا سے، جب ہر انسان کو جانا ہے، جب میں اور آپ جائیں گے تو ہمیں بھی لوگ انشاءاللہ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔